الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 29۔ قل امر ربی بالقسط، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ ترجمہ ہے، کہہ دے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اپنے رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ بری باتوں کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ تو ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور توحید باری تعالیٰ کا حکم دیتا ہے۔ مطلب اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا اور توحید باری تعالیٰ، مطلب عقیدہ کو ایک جاننا اور عقیدے پہ ہم قائم رہنا، یہ اللہ رب العالمین ہم کو حکم دیتا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ کے نزدیک قسط سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع اور اس کی شریعتوں کی پابندی ہے، اور وہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آدمی جب بھی اور جہاں بھی پڑھے، جہاں بھی نماز پڑھے اسی کی رضا کے لیے پڑھے اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور وہ عبادت و دعا کے تمام صورتوں کو اللہ کے لیے خاص کرے، اس لیے کہ کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے جب وہ شریعت محمدی کے مطابق ہو اور شرک سے پاک و صاف ہو۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام کی اتباع اور ان کی شریعت کی پابندی کرنا، یعنی جو نبی آئے ان کی اتباع کرنا اور اس بات کا حکم دینا کہ آدمی جب بھی اور جہاں بھی نماز کرے اسی کی رضا کے لیے پڑھے۔ یعنی اگر ہم کوئی بھی عبادت کر رہے تو اس میں کوئی بھی کسی کا بھی دخل نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کا دخل چاہیے اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور وہ عبادت و دعا کے تمام صورتوں کو اللہ کے لیے خاص کرے، اس لیے کہ کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے جب وہ شریعت محمدی کے مطابق ہو اور شرک سے پاک ہو۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا، کوئی بھی عمل کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو وہ اتباع رسول ہونا ضروری ہے، اور اس انسان کو شرک سے پاک ہونا ضروری ہے، جب کہیں جا کر اس کا وہ عمل قبول ہوگا۔ پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابتدا میں ابن آدم کو مومن و کافر پیدا کیا، اسی طرح قیامت کے دن انہیں مومن و کافر اٹھائے گا۔ جیسا اس لیے کہ کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے جب وہ شریعت محمدی کے مطابق ہو اور شرک سے پاک و صاف ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابتدا میں یعنی شروعات میں ابن آدم اور مومن اور کافر کو پیدا کیا، اسی طرح قیامت کے دن انہیں مومن اور کافر بنا کر اٹھائے گا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ تغابن آیت نمبر 2، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی ایمان والا ہے، ایماندار ہے، اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میں سے ایک شخص اہل جنت کے لیے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین تقریباً ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو کتاب سبقت لے جاتی ہے اور وہ اہل دوزخ کا سا کوئی کام کر لیتا ہے اور جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسی طرح ایک شخص اہل دوزخ سے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے مابین تقریباً ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو کتاب اور سبقت لے جاتی ہے اور وہ اہل جنت کا سا کوئی کام کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اس میں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک شخص اہل جنت کیسے کام کرتا ہے، مطلب نیکی کے کام کرتا ہے اور اس کے اور جنت کے مابین تقریباً ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ ایک گز یعنی ایک ہاتھ یا ایک قدم اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ
کتاب پھر وہ رہ جاتا ہے تو کتاب سبقت لے جاتی ہے اور اہل دوزخ کا سا کوئی کام کر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ پھر اہل دوزخ یعنی کوئی گناہ کا کام کر لیتا ہے وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے. مطلب جیسا کہ خاتمے کے ٹائم آخری ٹائم پہ وہ کیا کرتا ہے کچھ ایسا کام کر کے چل جاتا ہے جس سے ساری زندگی بھر کے اعمال جو ہے اس کے ضائع ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح ایک شخص اہل دوزخ کے سے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے مابین تقریباً ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو کتاب وہ سبقت لے جاتی ہے اور وہ اہل جنت کا سا کوئی کام کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن دیکھو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھر وہ کیا کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے اور آخری ٹائم پہ کچھ اس سے ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس سے وہ اپنے زندگی بھر کی نیکیاں کیا کرتا ہے کھو دیتا ہے. اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو زندگی بھر گناہ کا کام کرتا ہے. بیٹا جب یہ کرے نا تو بیچ میں نہیں آنا. جب زندگی بھر برے کام کرتا ہے اور جب آخری ٹائم ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کچھ ایسا کام کر لیتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بخش دیتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم پہلے کچھ نہ تھے اللہ نے کسی مشکل کے بغیر تمہیں پیدا فرمایا اسی طرح تمہارے مر جانے کے بعد وہ تمہیں دوبارہ نہایت آسانی سے زندہ کر دے گا. جس طرح تم پیدا ہوئے تو تمہارے پاس کچھ نہ تھا تم بغیر ختنہ اور لباس کے تھے ایسے ہی تم دوبارہ زندہ ہوتے وقت ہوں گے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جیسے پیدا کیا تھا ویسے ہی دوبارہ اٹھائے گا. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 104 میں کما بدنا اول خلق نعید وعدا علینا ان کنا فاعلین. جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے یقیناً ہم ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں. کیا ہے یہ جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی جس طرح اللہ رب العالمین نے ہم کو پہلی بار پیدا کیا مطلب پہلی بار اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیسے کیا بنا کپڑوں کے ہم پیدا ہوئے تو اٹھائیں گا بھی ویسے ہی اسی طرح ہم اسے لوٹا دیں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے یقیناً ہم ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہمیشہ کیا ہے پورا ہونے والا ہے. پھر حدیث آ رہی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وضع فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا لوگوں تم اللہ تعالیٰ کے جناب میں برے نہ پاؤ برے نہ جسم اور بغیر ختنہ کے جمع کیے جاؤں گے. برے نہ جسم یعنی جسم پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا اور بنا ختنہ کے جیسے ہم بچہ جیسے لڑکا جیسا پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے ہم بھی اسی طرح سے وہ اٹھایا جائے گا. لڑکی جس حالت میں پیدا ہوتی ہے اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا. اور سورہ انبیاء آیت نمبر 104 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کما بدانا اول خلق نعید وعد علینا ان کنا فاعلین. جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے یقیناً ہم ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو کیا یقین دلا رہا ہے کہ یقیناً تم اٹھنے والے ہو یقیناً قیامت قائم ہونے والی ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے تم کیا ہے کھڑے ہونے والے ہو اور تم کو جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے وہ سب کچھ وہ سب کا تم کو کیا کرنا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہے. پھر آگے کیا آیت ہے آیت نمبر 30 بسم اللہ الرحمن الرحیم فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی. بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ ہدایت پانے والے ہیں. ہدایت تو اسے ملتی ہے. دیکھو ہدایت کی بات آئی تو ذرا دھیان رکھنا ہدایت کس کو ملتی ہے کیسے کام کرنے سے اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے اس پہ ذرا سا آپ لوگ غور و فکر کر لینا تاکہ ہماری آخرت بن جائے. ہدایت تو اسے ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے ہر ایک معاملہ ہر ایک کام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرے تو وہ اس کو کیا ملتی ہے ہدایت ملتی ہے. حق کی تلاش میں جد و جہد کرے حق کے لیے یعنی صحیح بات کیا ہے صحیح دین کیا ہے. دیکھو آج بھی ہمارا دین کیا ہو گیا خلط ملط ہو گیا ہم کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم اس کے اندر کیا کچھ کریں. لیکن ہم اگر کوشش کریں اور صحیح دین کو پہچاننے کی انشاءاللہ ہم جد و جہد کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کو
اس کے کامل تک پہنچا دے گا. وہ اس کو غور و فکر کر کے اس کو ایسی دانائی اور ایسی حکمت عطا فرما دے گا کہ وہ آیات کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر اور حدیثوں کو دیکھ کر وہ صحیح دین کو الحمدللہ پہنچ جائیں گا. اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 13 میں، اللہ یحتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنی طرف راستہ اسے دیتا ہے جو رجوع کرے. یعنی دیکھو اللہ رب العالمین یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، سورہ شورى آیت نمبر 13 میں ہے اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے نا. اللہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے. کیوں؟ کب چنتا ہے؟ جب اس کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، جب چنتا ہے. جسے چاہتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کو چنتا ہے اور اپنی طرف راستہ اسے دیتا ہے جو رجوع کرے. جو اس کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، ہر ایک کام اس کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے اور اس کی طرف آنے کا راستے کو آسان کر دیتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا سورہ رعد آیت نمبر 27 میں، قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. کہہ دے بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنی طرف سے راستہ دیتا ہے جو رجوع کرے. جو رجوع کرے اس کی طرف وہ کیا کرتا ہے؟ راستہ دیتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بقیع میں ایک جنازے کے ساتھ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے. آپ کے پاس ایک چھڑی تھی، آپ سر جھکا کر بیٹھے اور چھڑی سے زمین پر لکیریں لگانے لگے. پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت میں یا جہنم میں نہ لکھ دیا ہو اور یہ نہ لکھ دیا ہو کہ یہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے. ایک شخص بولا یا رسول اللہ پھر ہم اپنے لکھے پر کیوں بھروسہ نہ کر لے اور عمل کو چھوڑ دے. آپ نے فرمایا جو نیک بختوں میں سے ہے وہ نیکیوں والے کاموں کی طرف چلے گا اور جو بد بختوں میں سے ہے وہ بد بختوں والے کاموں کی طرف چلے گا. اور فرمایا عمل کرو، ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے. نیکیوں کے لیے آسان کیا جائے گا نیکیوں کے اعمال کرنا اور بدوں کے لیے آسان کیا جائے گا بدوں کے اعمال کرنا. مطلب جو نیک بد ہوگا، مطلب جو نیک بخت ہوگا، جو نیکی کرنے کی خواہش رکھتا ہوں گا اور نیکی کے کاموں کو خوشی سے کرتا ہوں گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس میں اس کو اطمینان پاتا ہوں گا، تو ایسے کاموں کو اللہ رب العالمین یعنی نیکی کے کاموں کو اس کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے. اور دوسری طرف جو گنہگار ہوتا ہے تو وہ گنہگار کیا کرتا ہے؟ گناہ کے کام میں کر کے وہ اس کے اوپر فخر کرتا ہے اور اس پہ خوش رہتا ہے، اس پر راضی رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اس کی طرف ہی پھیر دیتے ہیں. وہی کام اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. پھر فرمائے سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو، حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو. مطلب نماز کے وقت اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہوتے تو اللہ رب العالمین ہم کو کیا حکم دیتے کہ اپنی زینت لے لو. زینت مطلب کیا ہوتا؟ اپنی خوبصورتی لے لو، نہیں مطلب زیب تن ہو جائے، مطلب اپنے آپ کو پورا ڈھانک لو. اس کو بولتے ہیں زینت، کیونکہ لباس کو زینت بولا گیا ہے. خوبصورتی کو بھی زینت بولتے ہیں. جب انسان لباس پہنتا ہے نا تو خوبصورت دکھتا ہے. اس معنی کے حساب سے لباس کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ زینت کہا گیا ہے. تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ ہر وقت کے نماز کے لیے تم اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو، حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. دیکھو ایسا نہیں ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، بلکہ گناہ نہ کرے ایسا نہیں بولا گیا، بلکہ گناہ سے بچنے کا حکم دیا گیا. اگر گناہ ہو جائے تھوڑا سا تو توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ سے مغفرت مانگو، لیکن کوئی بھی گناہ میں حد سے آگے نہ بڑھے. حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا اور اس سے محبت بھی نہیں کرتا. جب اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے سر سے اڑ جاتی ہے نا تو ہمارے پہ لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ہم کو ہر وقت یہ ہم کو فکر رہنا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. ہم کتنے بھی عمل کر لیں ہم اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے، کیونکہ دیکھو بڑے نبی تھے اور صحابہ تھے تو کتنے بڑے بڑے ان کے اعمال تھے
کہ اگر وہ اس زمانے کے جو نیکیاں تھی نا، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر وہ کسی کے حق میں دے دیتے تھے تو آج اگر کوئی سونے کا پہاڑ بھی دے دے تو وہ اس کے برابر نہیں کہلائے گا. اتنا مطلب سخت زمانہ تھا. اس میں انہوں نے اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی انہوں نے حفاظت کی. تو وہ لوگ بھی اتنے بڑے بڑے عمل کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے گنہگار سمجھتے تھے. جیسا کہ صحابہ کا قول آتا ہے، زیادہ تر حضرت عمر کا یاد آ رہا ہے مجھے، کہ وہ کہتے ہیں اگر آسمان سے آواز آ جائے کہ پوری دنیا میں سب جنتی اور ایک دوزخی ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں ہوں. اور آج ہم چھوٹے موٹے اعمال بھی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے. ہماری نیتوں کا حال ہم کو خود کو معلوم ہوتا ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو بہت بہتر، بہت نیک سمجھتے اور جنتی سمجھتے ہے نا. دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنا دے دیا تو آخرت میں بھی ہم کو ہی دیں گا، کیونکہ ہم اتنے نیک ہیں جبھی تو اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا. تو ایسے وسوسے ڈالنا شیطان کا کام ہے. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، صاف صاف اللہ رب العالمین نے کتاب پاک میں فرما دیا. اور آگے ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اس میں ان مشرکین کی تردید ہے جو بیت اللہ کا آیا طواف کیا کرتے تھے. آیا مطلب برہنہ، آیا یعنی کھلا، برہنہ طواف کیا کرتے تھے. مشرکین کی تردید ہے اس میں کہ اللہ رب العالمین، جیسے اس آیت میں دیکھو تردید کیوں ہے مشرکین کے لیے، کہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ نماز کے لیے جب تم آؤ تو اپنی زینت لے لو. زینت سے مراد اپنے آپ کو پورا لپیٹ لو، ہے نا. تو یہاں پہ مشرکین کی تردید کہاں ہو رہی ہے کہ وہ بیت اللہ کا آیا طواف کرتے تھے نا، برہنہ طواف کرتے تھے. یہ اللہ رب العالمین بے حیائی کا حکم دیتا ہی نہیں. اللہ رب العالمین بھلائی کا حکم دیتا، برائی کا حکم کبھی نہیں دیتا. برائی کا حکم کون دیتا؟ شیطان دیتا. اب اس میں ایک حدیث آ رہی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عورت عیا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتی اور کہتی کون مجھے کپڑا دے گا، تو ملنے والے اس کپڑے کو اپنی شرگاہ پر ڈالتی اور طواف کرتے ہوئے اس قسم کے اشعار پڑھتی. اس اشعار کو میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں انشاءاللہ. آج میرے جسم کا کچھ حصہ یا سارا جسم ہی ننگا ہوگا، البتہ جو ننگا ہوگا اسے میں کسی کے لیے حلال قرار نہیں دوں گی. اس رسم کی تردید کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ آیات نازل فرمائی کون سی؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو. نماز اور طواف ایک ہی مہینوں میں ہے. جب بھی اللہ رب العالمین کے ہم کو عبادت کرنا ہوتا ہم کو دوپٹہ باندھنے کا حکم دیا جاتا ہے نا. جو وہ ہوتے ہیں جینٹس لوگ ہوتے ہیں وہ ٹوپی پہنتے ہیں نا، ان کا زیادہ پردے کا معاملہ ان کا زیادہ نہیں ہوتا. عورت کو پردے کے لیے زیادہ حکم دیا جاتا ہے. تو کپڑے تو پورے ہی پہننا ہے اور اوپر سے ایک ایسا کپڑا لے کر، ایسی چادر یا دوپٹہ. پہلے چادریں ہوا کرتی تھی، ابھی کیا ہوتا ہے دوپٹے ہوا کرتے ہیں نا. بنا دوپٹے کے انسان کپڑا خریدتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی حیا دار ہے تو، کوئی بے شرم ہے تو پھر الگ بات ہے نا. جب جس کے اندر بے حیائی عام ہو گئی ہے تو پھر وہ جو چاہے کرے، کوئی مطلب نہیں اس کو سمجھانے کا. لیکن جو حیا دار ہوتا ہے وہ قرآن پڑھے یا اللہ کا ذکر کرے یا نماز پڑھے یا طواف کرے یا کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین کی کرے تو سب سے پہلے وہ اپنا دوپٹہ ڈھونڈ کر، دوپٹہ باندھ کر ہی کریں گی. بھلے اس کی وہ دوپٹہ اوڑھنے کے عادی نہ ہو سکتا ہے گھر میں رہنے کی وجہ سے دوپٹہ ہٹ جاتا ہو، گر جاتا ہو، یا پھر کوئی کام کی وجہ سے دوپٹہ آڑ آتا ہوگا تو وہ نکال کر بھی رکھ دیتی ہوں گی. لیکن جب اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت کا ہوش آتا ہے، عبادت کرنے کا اس کو یاد آتا ہے، جب عبادت کرنے کے لیے وہ سوچتی ہے تو سب سے پہلے کیا ڈھونڈتی ہے؟ دوپٹہ ڈھونڈ کر جب وہ اپنے آپ کو باندھ کر ہی اللہ کی عبادت کرتی ہے. تو اس پہ سے پتا چلا اللہ رب العالمین نے برہنہ طواف کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ مشرکین مکہ خود اپنے آپ سے کر لیے تھے. اللہ رب العالمین بھلائی کا حکم دیتا ہے، بیاہی کا حکم کبھی نہیں دیتا. دیکھو اس پہ اور ایک دلیل مجھے یاد آ رہی ہے کہ ہم کو جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اس سے زیادہ کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ بدعت ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے بدعت ہے. لیکن پردے کے معاملہ آتا تو جتنا زیادہ کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. صدقات کے مہینے میں جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے نا. کھانا کھلانے کے مہینے میں آتا ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اگر اس سے زیادہ کرو گے تو بہتر ہے تمہارے لیے. تو یہ آیتیں جس میں آتی ہے نا تو اس میں ہم کو سمجھ میں آتا کہ کھانا کھلانے کا تو سمجھ میں آتا کتنے بھی لوگوں کو ہم کھلا سکتے ہے نا. لیکن یہ پردے کے معاملے میں آتا ہے کہ جیسا کہ ہم کو پردے کا حکم دیا جاتا ہے تو ہمارے پردے کے اندر کیا ہے؟ چہرہ بھی ڈھانکنا ہے. پردے کے اندر چہرہ بھی ڈھانکنا ہے، ہاتھ کے پنجے اور پیر کے پنجے. تو یہ ہمارے کھلے رکھنے کا حکم ہے نا، یہ کھلے رکھ سکتے ہیں، ہم کو اجازت ہے.
لیکن اگر ہم اس میں بھی اگر کچھ گلافز پہن لے تو ہم کو وہ ہماری بدعت میں نہیں آئے گا بلکہ یہ بہتری میں آئے گا. تو یہ معنوں میں آتا ہے جب اللہ رب العالمین کسی معاملے اللہ رب العالمین نے نا قرآن اجمالاً نازل کیا، لیکن اگر قرآن کو حدیث کو سامنے رکھ کر اگر قرآن کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی تو وہ ضرور ہمارے سمجھ میں آئیں گی بات. اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ وقت دینا پڑے گا اور غور و فکر اس پر کرنا پڑے گا. پھر آگے فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حج میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے اس کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا، مجھے قربانی کے دن چند آدمیوں کے ساتھ بھیجا تھا کہ میں لوگوں میں یہ اعلان کر دوں کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک حج کرے گا اور نہ کوئی شخص برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرے گا. اسی لیے 9 ہجری میں کیا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور اعلان کرایا کہ مکہ میں اب کبھی مشرک داخل نہیں ہوں گا. تو آج تک وہ داخل نہیں ہو پا رہا ہے، کیوں؟ اور برہنہ کوئی کعبے کا طواف نہیں کرے گا. تو آج تک کسی نے برہنہ طواف نہیں کیا اس 9 ہجری کے بعد سے کہ اللہ رب العالمین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو بولتی تھی اللہ رب العالمین اس کو حق کر کے دکھاتا تھا اور اس کی حفاظت بھی کرتا تھا. اس لیے ہم کو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالنا چاہیے، چاہے ہمارا نقصان ہی کیوں نہ ہو. ہمارا نقصان کیا ہوگا؟ دنیا کا نقصان ہوگا نا، آخرت کا نقصان نہیں ہوگا، دنیا کا نقصان ہوگا، جو کہ بہت بہت کم، ایک مچھر کے ٹانگ کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت اگر ہو مچھر کے ٹانگ کے برابر بھی ہوتی نا تو کوئی مشرک اور گنہگار کو ایک گھٹ پانی بھی نہیں پلاتا. پھر آگے ہے اس آیت کریمہ اور اس کی تفسیر میں سنت نبی سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز خصوصاً جمعہ اور عیدین کی نمازوں کے وقت زینت کو اختیار کرنا ہے اور خوشبو اور مسواک کا استعمال کرنا ہے. مطلب زینت کا استعمال سے مطلب ایک کپڑے تو آتے ہی ہے، لیکن عیدین اور جمعے کی نماز کے لیے جو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس میں تھوڑا سا زیادتی یہ ہے کہ جیسا خوشبو لگانا، نیا لباس پہننا ہے نا، اور عورتیں ہیں تو کچھ زیور بھی پہن سکتی، اس کو اجازت ہے. تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، جمعہ اور عید، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمعہ اور عید کی نماز میں ہی ہم کو دوپٹہ باندھنے کا حکم ہے. ایسا تو سب کو پتا ہے الحمدللہ، لیکن دیکھو کوئی سی آیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نہیں تو اگر ہم اس کو غلط سمجھ لیں گے نا تو غلط اس میں پڑ جائیں گے، یا پھر سوچ میں پڑ جائیں گے، یا پھر بولنے والے کو غلط سمجھیں گے. کچھ نہ کچھ تو شیطان وسوسے ڈالیں گا ہی. تو یہاں پہ سمجھنا ہے کہ یہاں پہ خصوصاً خاص طور سے جمعہ اور عیدین کی نمازوں کے وقت زینت کو اختیار کرنا، یعنی کہ کیا؟ خوشبو اور مسواک کا استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ خوشبو بھی زینت ہے اور مسواک بھی زینت کی تکمیل ہوتی ہے. اور بہترین لباس یعنی کہ سفید رنگ کا لباس ہے. سب سے بہترین لباس کیا ہے؟ سفید رنگ کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا لباس بہت زیادہ پسند ہے، تو اس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں. ابھی تو الحمدللہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پہ شامل ہیں الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ غریب ہوں گا، سب کے پاس الحمدللہ اچھے سے کپڑے لتے ہیں. تو وہ کیا کرنا چاہیے؟ ان کو جمعے کے دن کا لباس اس کو الگ رکھنا چاہیے. خاص طور سے اگر ہو سکے تو وائٹ ڈریس رکھنا چاہیے. تو کیا ہو جائے گا؟ اس پہ عمل ہو جائے گا. اگر نہیں بھی کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر سنت پر عمل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نیکیوں میں سبقت لے کے جانا ہو جائے گا. اللہ کو راضی کرنا، نبی کی اتباع میں ہم شامل ہو جائیں گے. پھر جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس زیب تن کیا کرو کیونکہ وہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو. اور بہترین سرما اسمد ہے کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا اور بالوں کو اگاتا ہے. یہ ایک سرمے کا نام ہے اسمد، جو حدیث میں وارد ہوا ہے. یہ تو یہ کیا کرتا ہے؟ نظر کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے. ہمارے جو آنکھ کے پاس جو بالیں ہیں نا وہ بالوں کو اگاتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے. اور سفید لباس کو زیادہ پسند کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفید لباس کو زیادہ پسند کرتے تھے، اس لیے کہ اگر کوئی گندگی لگ جائے تو جلدی سے نمایاں ہو کر اس ڈریس پر دکھتی تھی. ٹھیک ہے، اور زیادہ تر سفید کلر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اور چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی رہی تو اس کو ہم کو نہیں چھوڑنا ہے، بڑی سے بڑی نیکی کو تو ہم بالکل بھی نہیں چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی نیکی سمجھ کے نہیں چھوڑنا ہے، چھوٹا گناہ سمجھ کے نہیں کرنا ہے. چھوٹا کر کے کیا ہوتا ہے؟ ایک رائے کا پہاڑ بن جاتا ہے. پھر آگے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کھانے اور پینے کا حکم دیا ہے اس لیے کہ اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اور انہیں حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا گیا ہے. دیکھو، کھانے میں، پہننے میں، پینے میں، ہر ایک چیز میں ہم کو حد سے، مال خرچ کرنے میں بھی اسراف سے کام نہیں لینا ہے. اسراف کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا.
ٹھیک ہے، پانی کا ضائع کرنا، اور کھانا بھی بہت پیٹ بھر کے کھانے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ایک پیٹ کے حدیث سے ہے یہ پیٹ کے 3 حصے کرنا ہے، اور سائنس سے بھی ہے یہ کہ ہمارے پیٹ کے 3 حصے کرنا ہے، ایک پانی، ایک کھانا اور ایک ہوا کے لیے رکھنا ہے. یہ 3 چیزیں پیٹ کے کرنا ہے. تو ہم کو کیا ہوں گی، اس سے سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا، اور دنیاوی فائدہ کیا ہوگا کہ ہم کو بیماریاں نہیں گھیریں گی. بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، بیماریاں ہم کو گھیر لیتی ہیں. اسراف سے عقل، حرام، فضول خرچی اور کھانے پینے میں بد احتیاطی سبھی مراد ہے. یعنی اسراف میں کیا ہے، فضول خرچی بھی ہے، کھانے پینے میں اسراف کرنا، بہت زیادہ کھا لینا یا بہت زیادہ بنا کر اس کو ویسٹ کرنا. یعنی بہت ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی، جہاں ویسٹیج ہوتے، ویسٹ بولیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. اس میں فیشن، ڈیکوریشن، فنکشن سب چیز آ جائیں گی. یہ ویسٹیج میں جس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، جو اپنی شان بتانے کے لیے، ریاکاری بتانے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ فضول خرچی میں آتا ہے. اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. شیطان کا بھائی بننا کس کو پسند ہے، تو وہ یہ سب کام کرے گا. فضول خرچی اللہ کے نزدیک مبغوض صفت ہے جو انسان کو محتاجی تک پہنچا دیتی ہے، اور کھانے پینے میں بد احتیاطی تمام بیماریوں کی جڑ ہے. بد احتیاطی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کو کھانے پینے میں احتیاط برتنا ہے. جتنا دیکھو، اگر دین میں دیکھا جائے تو 2 ٹائم کا ہی کھانا ہے، صبح کا اور رات، شام کو، مغرب کے بعد اور صبح کا ناشتہ 10-11 بجے جو بھی کر لو اپن، تو 2 ٹائم کا ہی کھانا سنت ہے. اگر پھر ہم یہ جو تیسرا ٹائم ہم جو ڈائٹ کر لینا اپنی طرف سے، اس میں کیا ہوتا ہے، ایک تو ضرورت سے زیادہ کھانا بھی ہو جاتا، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اسراف بھی ہو جاتی نا، اور تیسرا وقت اس میں بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. وہ تیسرے ٹائم کے کھانے کی وجہ سے ہم کوئی کام نہیں کر پاتے، کیونکہ پکانا کھانا یہ پورا دن بھر نکل جاتا ہے. پھر 2 گھنٹے نہیں، پھر شام ہو جاتی، پھر سے پکانے کھانے میں ہم لگ جاتے ہیں. تو ہم کو ایسا لگ رہا ہے دنیا کی زندگی صرف کپڑا پہننا، بازاروں میں گھومنا، فنکشنوں میں جانا اور کھانا پکانا، کھانا سو جانا، بس اتنے ہی ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں. بلکہ یہ نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہی ہے، جو کہ ہم کو قرآن و حدیث پڑھنے سے ہی سمجھ میں آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا. اسی لیے علم کا حاصل کرنا فرض رکھا گیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حلال چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور جو چاہے پیو، مگر 2 باتوں سے ضرور بچو، اسراف اور تکبر. مال آنے سے تکبر بھی آ جاتا اور انسان اسراف کرنا شروع کر دیتا. تم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم حلال چیزوں میں سے جو چاہے کھا سکتے ہو، سب کھانے کا حکم ہے، سب پینے کا حکم ہے، لیکن اسراف سے بچنا ہے اور تکبر سے بچنا ہے. پھر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گا بھی نہیں. یہ کپڑا لٹکانے کے بارے میں جیسے راجا مہاراجا یا پھر آج کل کی دیکھو ماڈرن جو ہوتی ہے نا، تو وہ بھی اتنا کیسا گاؤن پہنتی ہے جو کہ پیچھے سے ایسا کھینچتا انہیں لڑتا ہوا جاتا ہے. اور فنکشنوں میں بھی گاؤن اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں نا کہ پورا گراؤنڈ صاف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے گاؤن سے صاف کر لیتی. تو ایسے کپڑے پہننے سے ہمارے اندر کیا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے. اس لیے ہم کو منع کیا گیا. دیکھو کبھی بھی دھیان رکھنا، اگر دین میں، اسلام میں اگر کوئی چیز کا ہم کو منع کیا گیا نا، تو اس میں ہماری ہی بھلائی ہے، اس میں ہماری ہی بہت بڑی بھلائی ہے. کہ یعنی یہ آخرت کی تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دنیا کی بھی اس میں بہت زیادہ بھلائی ہے ہمارے لیے. پھر اور ایک حدیث ہے، سیدنا مقدام بن علی کرب قندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابن آدم نے اپنے سیدنا مقدام بن معدی کرم قندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابن آدم نے اپنے پیٹ سے برا اور کوئی برتن نہیں بھرا، حالانکہ ابن آدم کے لیے ایسے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھے، اور اگر کوئی ضروری ہی کھانے والا ہو تو اسے چاہیے کہ 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھے. دیکھیے حدیث آگے الحمدللہ کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے. مطلب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر انسان کو کھانے کی ضرورت ہے تو بس 2-4 لقمے کھا لے، اتنا کھا لے کہ اس کی کمر سیدھی ہو جائے، باقی ٹائم کس میں لگائے، اللہ کی یاد میں لگائے، ہے نا. اور آگے کیا فرما رہا ہے کہ اگر اس کو کھانے کی اتنا ہی شوق ہے، اگر اس کو زیادہ ہی کھانا ہے تو 3 حصوں میں اپنے پیٹ کو بانٹ دے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی پینے کے لیے، ایک اپنا سانس لینے کے لیے. دیکھو زیادہ اگر کھا لیے پیٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے تو کچھ سدھرتا نہیں ہے اور سانس لینے میں بھی دقت ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ حکم دیا جا رہا ہے. اور
زیادہ تر کس میں ہم کو وقت لگانا ہے؟ ہم کو اللہ کی یاد میں. اگر کھانے پینے میں اگر زیادہ وقت لگا دیں گے تو ہمارا وقت اسی میں ضائع ہو جائے گا اور ہم اللہ کی یاد سے کیا ہو جائیں گے؟ غافل ہو جائیں گے. دیکھو اگر ہم پیٹ بھر کے کھا لو اور نماز کا وقت، فرض نماز کا ہی بولی میں نفیلے کا نہیں بول رہی، صرف فرض نماز کا اگر ہم کو وقت ہو جائے تو ہم وہ نماز بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتے. یعنی وہ کیا بولتے اس کو خشوع و خضوع ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا. تو خشوع و خضوع اللہ رب العالمین کب پیدا کرتا ہے؟ جب ہم سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارا جو اندر کا سنتولن ہے، ہمارا جو فگر ہے وہ بالکل صحیح رہنا. جو فیٹ کا جمنا اور چربی، گندی چربی کا جمنا، ہارٹ ہونا، شوگر ہونا، یہ سب کیا ہے؟ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے، چٹک دار کھانا کھانے کی وجہ سے اور یہ اسپائسی کھانا، جو مسالے دار کھانا کھانے کی وجہ سے یہ بیماریاں جو ہے پھیلتی جا رہی ہے نا. یہ کیا ہے؟ ہماری نافرمانی کی سزا ہے. اس لیے بولتے کہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اسی لیے بولتے کہ ہماری نافرمانی، ہم نافرمانی کر رہے نا. اللہ رب العالمین جیسا ہم کو کھانے کا حکم دے ہم ویسا نہیں کھا رہے، جیسا پہننے کا حکم دے ویسا پہن رہے نہیں، جیسا رہنے کا حکم دے، یعنی کوئی بات میں اللہ کی فرمانبرداری نہیں ہے. تو کہاں سے ہماری مدد آئیں گی؟ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ ہمارے لیے عذاب، ہمارے لیے مدد نہیں آئیں گی بلکہ عذاب آ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے آیت نمبر 32 سورہ اعراف. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. تو کہے کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں. کہہ دے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی ہے، جبکہ قیامت کے دن ان کے لیے خالص ہوں گے. اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں. کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں، مطلب جو سمجھنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. مشرکین نے جس طرح طواف کے وقت لباس پہننے کو ناپسند قرار دیا تھا، اسی طرح بعض حلال چیزیں بھی بطور تقریباً الہی اپنے اوپر حرام کر لی تھی. بہت سی حلال چیزیں اپنے بتوں کے نام وقف کر دینے کی وجہ سے حرام قرار دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کی زینت کے لیے مثلاً لباس وغیرہ اور کھانے پینے کے لیے جو عمدہ چیزیں بنائی ہے انہیں کون حرام کرنے والا ہے؟ مطلب جو حلال چیزیں ہم کو اس کو کھانا ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا ہے، مطلب اس کو منع نہیں کرنا ہے. اگر ہم کو کوئی چیز ناپسند ہے تو ہم کو اس کو منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کھائے. یا پھر ہم کو اگر ایسا ہے تو تھوڑا بہت چکھ لے، یا نہیں بھی کھائے تو چلتا، لیکن اس کی برائی، کھانے کی برائی نہیں کرنی چاہیے. یہ معنی میں آ رہی یہ بات ہے. ٹھیک ہے. اس آیت میں ان لوگوں کی سخت تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ترک استعمال کو درویشی سمجھتے ہیں اور گھٹیا قسم کا کھانے اور لباس پہننے ہی کو بڑی نیکی سمجھتے ہیں. ان صوفیوں کی بھی جو خود ساختہ وظیفے بتانے کے ساتھ ساتھ جاندار اور جاندار سے حاصل ہونے والی ہر چیز مثلا دودھ، گھی، شہد وغیرہ کا کھانا منع کر دیتے ہیں اور اسے ترک حیوانی جلالی اور جمالی کا نام دے رکھا ہے، جو دراصل ہندو سادھو اور جوگیوں کا مذہب ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعمت کے اثرات دیکھے جائے. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہم کو دی وہ نعمت ہمارے اوپر دیکھے جائے، ضرورت سے زیادہ بھی نہیں اور ضرورت سے کم بھی نہیں. حیثیت کے مطابق ہمارا کھانا ہو، حیثیت کے مطابق ہمارے کپڑے لتے ہو، اور ہمارے ہر ایک چیز کیا ہو، میانہ رہو. اگر ہم کو ہماری حیثیت بھی بڑھا دی تو ہم کو بہت زیادہ اسراف سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ اس میں ہم دیکھنا ہے کہ سنت کیا ہے. سنت کیا ہے؟ میانہ روی سنت ہے. تو جو دوسرے مذہب جو ہوتے ہیں نا، یہ اس میں کیا دیا ہے، جیسے سادھو و سنت جو ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنے آپ پہ کیا کرتے ہیں، چکن، ماंس، مچھلی کو کیا کرتے ہیں، حرام کر دیتے ہیں. اور کوئی کیا بولتا ہے میں شہد نہیں کھاؤں گا، کوئی بولتا ہے میں گھی نہیں کھاؤں گا، کوئی بولتا ہے میں دودھ نہیں پیوں گا، اور اس کو بہت بڑی عبادت سمجھتے اور پھر جنگل میں جا کے عبادت کرتے ہیں. تو یہ رہبانیت بولتے ہیں اس کو. تو دنیا سے دور جا کر عبادت کرنا، تو ایسا ہماری شریعت میں حکم نہیں دیا گیا ہے. ہم کو معاشرے میں رہ کے پوری عبادت کرنا ہے، یعنی ہر ایک کام میں ہم کو اللہ رب العالمین کا ڈر دیکھنا ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حرام کرنے سے اللہ کی حلال کردہ چیز حرام نہیں ہو جاتی، وہ ان پر کیا ہو جاتی ہے، اور زیادہ مصیبت پڑ جاتی ہے. یہ چیز نہیں کھائیں گے تو خود ہی جو ان کو وہ چیز کی جو خاصیت ہے ان کے جسم میں نہیں پہنچیں گی. اور حلال ہی، اور اگر وہ اس کے اوپر اپنے اوپر حرام کر لیں گے تو وہ چیز حرام نہیں ہوں گی بلکہ حلال ہی رہیں گی. یہ حلال اور طیب چیزیں ہیں. حلال طیب مطلب حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، اللہ نے اہل ایمان کے لیے بنائی ہیں.
اہل ایمان میں تمام لوگ آ گئے، اور جو ایمان والے نہیں ہوتے وہ دیکھ لینا بہت ہی خرافات میں پڑے رہتے ہیں نا، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، اور جو اللہ رب العالمین نے جو بکرے کا گوشت اور یہ جاندار کا جو گوشت ہے اس کو کھانے کو حلال قرار دیا ہے، لیکن کوئی مذہب ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جس میں یہ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ دلیل کیا دیتے کہ کوئی چیز جاندار کو مار رہے ہو، اس کی جان جا رہی ہے اور تم اس کو مرچ مسالہ لگا کے کھا رہے ہو، تو یہ کہاں سے نیکی ہے؟ تو نیکی وہ تھوڑی نہیں ہے، اللہ رب العالمین جو بولتی ہے وہ نیکی ہے نا ہمارے لیے، ہم ہمارے دماغ سے نیکیاں تھوڑی چنیں گے، اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے وہ حکم ہے، وہ مانیں گے تو ہی نیکی کریں گے۔ ہمارے من سے اگر ہم کچھ بھی خرافات کریں گے تو الٹا ہم کیا چل جائیں گے؟ گڑھے میں گر جائیں گے، یعنی جہنم میں، یعنی بڑے گناہوں میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر آگے ہے گو کفار بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ دنیاوی چیزوں اور آسائشوں کے حصول میں وہ مسلمانوں سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن یہ سب عارضی ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ غیر مسلموں کے پاس مال و دولت ہے، اور وہ ہم سے زیادہ پاورفل ہے، ہر ایک چیز ان کے پاس ہے، جیسا کہ یہودیوں کے ہاتھ میں سے بہت ساری چیزیں ہیں نا، بہت پاورفل ہے، اور عیسائی کرسچن سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں بھی بہت زیادہ پاور ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عارضی ہے۔ عارضی کا مطلب وقتی طور پر ہے، وقتی طور کا مطلب دنیاوی ہے، دنیا کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر ان کا کوئی حصہ نہیں بچے گا۔ لیکن مومن کیسے نہیں ہوگا؟ بھلے دنیا میں وہ تھوڑی سی کم میانہ روی میں زندگی گزاریں گا، یا تکلیف میں گزاریں گے، یا اچھی حالت میں گزاریں گا، لیکن اگر وہ مومن ہے اور ایمان پر قائم رہے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی بخشش ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارا۔ قیامت والے دن نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی، کیونکہ کافروں پر جس طرح جنت حرام ہوں گی اس طرح جنتی معقولات اور مشروبات بھی حرام ہوں گے۔ دنیا میں یہ نعمتیں کفار کو اس لیے مل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یعنی مشرکوں اور گنہگاروں کو دنیا کیوں مل رہی ہے؟ اسی لیے مل رہی ہے کہ اللہ کے نظر میں دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سب کو دے رہا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سب پر مہربان ہے۔ لیکن رحیم صرف مخلص بندوں پر ہے، اور کب رہے گا وہ رحیم اللہ رب العالمین؟ آخرت کے دن اپنے مخلص بندوں کو چن لے گا۔ سیدنا سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اللہ کے نظر میں دنیا کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں، اس لیے تو سب اس سے فائدہ اٹھا رہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا سمجھ رہے، تو یہ ان کی نادانی اور بے وقوفی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ہدایت میں اسی کو دوں گا جو میری طرف رجوع کریں گے، یعنی خوشی سے، دکھاوے کے لیے بھلے ہم کو دکھے گا کہ یہ بہت نیک ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے دل کی طرف دیکھیں گا کہ اس کے جو علم ہے، جو عمل ہے، اس کے دل تک پہنچا ہے، اس کے جسم، اس کے ہر ایک اعضاء میں پہنچا ہے، کہ صرف اس کے زبان پر ہی لٹک رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ملتی ہے نا کہ آگے کے دن جب دنیا آگے بڑھیں گی تو مسلمان بڑھ جائیں گے اور علم بھی بہت بڑھ جائے گا، لیکن ان کے حلق کے نیچے نہیں اتریں گے۔ حلق کے نیچے نہیں اتریں گا مطلب عمل میں نہیں آئیں گے، بس زبان سے بولتے جائیں گے۔ ان کے معاملات میں، ان کے بات چیت میں، ان کے رہنے سہنے میں جو بھی عمل کا جو بھی دار و مدار ہے اس پر وہ دکھیں گے ہی نہیں، بلکہ صرف زبان پر ہی وہ بولتے رہیں گے، بس اپنے آپ کو نیک ثابت کرتے رہیں گے۔ دیکھو جو نیک ہے تو نیک ہے تو اس کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو سچ ہے، جو سچ بولتا ہے ہمیشہ، اس کو بھی اپنی سچائی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو ثابت کرتا نا تو سمجھ جانا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ حق کو ثابت کر دو، جھوٹ آپ ثابت ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔